مولانا یہ قربانیوں کے حوالے سے جو جانور کے بارے میں شرائط ہیں اس میں لکھا ہوا تو یہی آتا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جانور کا خصی ہونا جو ہے وہ اس کی خوبی ہے، جبکہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ خصی ہونا جو ہے یہ عیب بھی گنا جاتا ہے، اور شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی زندگی میں ایسا جانور کے ساتھ کرنے سے منع بھی فرمایا، تو تھوڑا سا یہ وضاحت بھی فرمایا۔ خصی کرنے سے منع کیا نا، جو یہ بات اپنی جگہ جو منع کیا وہ ثابت ہے ہی نہیں، یہ بھی بات ہے اس میں بھی جھگڑا ہی ہے، اور اگر منع بھی کیا تو منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جانور اب حرام ہو گیا یا اس کی قربانی نہیں ہوتی، وہ خصی کرنا تو الگ کا، جیسے کہا کہ جو گھوڑا ہے اس کو گدھی پر یا گدھے کو گھوڑی پر نہیں ملانا چاہیے، یہ کھچرے جو پیدا کرتے ہیں، مگر کھچر کو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اس لیے بری چیز نہیں ہوتی کہ جنس ہی نہ ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو جیسے کتے مارنے لگے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، پھر جبریل اترے کہ سارے مکا دینے، اللہ کی یہ امت اب چھوڑ دیں، تو ویسے یہ نہیں ہوتا، ایک حکم خاص حالات میں ہوتا، اس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں ہم خصی کرنا بھی جائز ہے، جانور جو ہے نا ان کو خصی کرنا بہتری، قربانی اس کی ٹھیک ہے، باقی عیب کوئی نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کے جسم کا کچھ ایسا کم ہو گیا، اب خصی کو بھی نہیں سمجھتے، خصی اور ہوتا، آپ لوگ بھی سمجھیں، خصی ہوتا کہ اس کی ناڑیں دبا دی جاتی ہیں، آگے خصیے اسی طرح قائم ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جن کے خصیے نکال دیے جاتے ہیں یا کچل دیے جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، وہ مجبوب ہوتے ہیں، الگ الگ نام ہے، ہاں تو منع ان میں سے کوئی نہیں، سارے ٹھیک ہیں، کیونکہ ان سے جانور جو ہے نا اس کا گوشت بہت عمدہ ہو جاتا ہے، بو نہیں ہوتی، سب صاف ستھرا موٹا تازہ، جس کو خصی نہیں کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں بکریاں پالتے رہیں کہ وہ اپنا پیشاب پینے لگتا ہے، چاٹتا رہتا ہے اپنے شرمگاہ کو، بدبو آتی ہے اس کے گوشت سے، جسم سے بدبو آتی ہے، بہت برا ہو جاتا ہے، یہ کوئی خوبی نہیں، اب سوچنا چاہیے قربانی کرنی ہے آپ نے، یہ تو نہیں کہ اپنے گلے میں سانڈ رکھنا، اگر تو آپ نے بکریوں میں سانڈ رکھنا پھر ٹھیک ہے، اس کو خصی کون بیوقوف کرے گا، جب قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے تو یہ عیب نہیں، خوبی ہے کہ وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت عمدہ ہوتا، اس لیے خصی جانور کوئی نہ پا دے، ہمارے بعض شیعہ دوست کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں ناجائز، بالکل غلط، مجھ سے آکر حوالہ نے اگر شاہ صاحب اسی لیے کہتے ہیں شیعوں کو بھی چاہیے کہ اپنی فقہ جا کر مولوی صاحب سے پوچھا کریں، وہاں صرف ہے کہ بہتر ہے کہ دوسرا مل سکے تو بہتر ہے، ورنہ خصی بھی جائز ہے، حوالے لے، خصی حرام وغیرہ کوئی نہیں، بالکل صرف جواز کی حد تک، جواز ہے کہ افضل جو ہے نا وہ دوسرا ہے، فہر جس کو کہتے ہیں سان، اور اگر نہ ہو سکے یہ دوسرا بھی کر دے تو ناجائز نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ فتاوی آن لائن جو عیب ہے نا، اگر عیب صرف 4 ہیں، پلے باندھے زیادہ جو لمبی فرشتے ہیں نا کہ دانت گرے ہوئے ہیں، ہٹکان چاہیے، سینگ ٹوٹا فلانا، کوئی شاید نہیں، دم کٹی ہوئی، 4 صحابی نے اس طرح کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، 4 انگلیاں کھڑی کی، اور ساتھ ہی اس صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ اس ادب کی برکت سے انہیں یہ درجہ دے گیا، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، مگر کہا یدی اکثر من ید رسول اللہ، میں نے یار ہاتھ تو کھڑا کر دیا مگر کہاں میرا ہاتھ، کہاں اللہ کے رسول کا ہاتھ، حضور کا ہاتھ اپنی جگہ برکت والا تھا، میں نے سمجھانے کے لیے وہی چیز کی جو حضور نے، تو کہا 4 چیزیں ہیں جو قربانی میں جائز نہیں۔ بعد میں آدمی نے پوچھا کہ حضرت میں کہیں کان میں دیکھتا ہوں نقص ہے، کہیں دیکھتا ہوں اس کے سینگوں میں، نہیں سینگوں میں، انہوں نے کہا جو تجھے اچھا نہیں لگتا نہ کر، مگر امت کے لیے حرام نہ کر، بس 4 آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیا کہ آنکھیں جو ہیں اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ اندھا نہ ہو یا ایسا کانا نہ ہو کہ صاف نظر آئے کہ اس کو تو راستہ نہیں نظر آتا، لنگڑا ایسا کہ اس کے لنگڑانے میں صاف پتہ چلے کہ چل نہیں سکتا، اسی طرح جو اس کا جو ہے نا دبلا اتنا کہ اس کی ہڈیوں میں مکھنی، 4 چیزیں بیان فرمائیں، ایک آنکھ کا، آنکھ کمزوری کا، ہڈیاں، اور ایک ٹانگوں کا چلنے میں معلوم ہے، ایک مریض ہے، بیمار ایسا ہے کہ سب کو پتا چلے گی کہ مریض ہے، بیمار ہے، 4 ہے بیان